آج ہم انشاءاللہ عز و جل میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والی چند ایک چیزوں کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ چند ایک مفردات لکھ لیں جو آتے ہیں، چاہیں تو اس کو اسکپ کر دیں، چاہیں تو اس کو لکھ لیں۔ نمبر ایک، ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر؟ تو ڈاکٹر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے جس نے میڈیکل کے حوالے سے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتا ہے، کسی بھی مضمون کے اندر وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، تو وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ جو طبی علاج کے حوالے سے جو معالج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں طبیب، وابا یابا، طبیب، یہ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اور مریض کو عربی میں مریض ہی کہتے ہیں، مریض صوت کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امراض ہیں ان کے مختلف نام ہوتے ہیں، تو مختلف امراض ہیں، جیسے جیسے میرے ذہن میں آتے جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی میں بیان کرتا جاؤں گا۔ تو اگر کسی سے آپ پوچھتے ہیں کیا آپ مریض ہیں، تو اس کے لیے عربی میں جملہ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ هل انت مریض، انت مریض، حمزہ استفہامیہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، حل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے حل مریض انت، مریض انت، کیا آپ بیمار ہیں، مریض انت، کیا آپ بیمار ہیں۔ سامنے والا ہاں یا نہ میں جواب دے گا، نہیں ہوگا تو لا بول دے گا، اگر ہاں تو نعم۔ اب وہ اپنے چاہے تو اپنے مرض کی جو ہے وضاحت کرے گا، جیسے مثال کے طور پر اشعر بعلم شدید، بعلم شدیدۃ، اشعر بعلم شدید یا بعلام شدید، علم کی جمع علام آ جائے گی۔ میں شدید درد محسوس کر رہا ہوں، اشعر، حمزہ شین عین را، اشعر بعلم شدید یا اشعر صداع، یہ صداع کہتے ہیں، سر درد کو کہتے ہیں صداع۔ اگر اس کو ہم وضاحت کے ساتھ بولیں تو اشعر علم الرأس، الرأس بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی سر میں درد ہے، تو یوں بھی اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ استاد صاحب اشعر کا مطلب کیا ہے؟ محسوس کرنا۔ اب اس کے اندر آپ مختلف چیزوں کا ذکر کر سکتے ہیں، فی البطن ہے یا فی الرأس ہے، جیسے پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے یا کمر میں درد ہے، بازو میں درد ہے، تو یہ مختلف جو ہے جسم کے اعضاء جو ہے ان کا تذکرہ کر کے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ مجھے یہاں درد ہے، میں پیٹ میں درد محسوس کر رہا ہوں یا سر میں درد محسوس کر رہا ہوں۔ هل ذهبت الى الطبيب، کیا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے؟ اس میں یہ وہ سوال کرے گا کیا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، تو جواب میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، جی ہاں گیا تھا یا نہیں گیا تھا، اس کے حساب سے اس کا جواب دے گا وہ۔ ماذا بک، اس سے پہلے ایک اور چیز لکھ لیں، ماذا بک، ایک طریقہ یہ ہے، یا آپ یوں اس کو پوچھ سکتے ہیں ماذا اصابک، ماذا بک یا ماذا اصابک، آپ کو کیا ہوا ہے یا آپ کے ساتھ کیا آپ کو کیا پہنچا ہے، یعنی آپ کو کیا مسئلہ ہوا ہے، تو یوں ہم اس سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ سوال ہو جائے گا ماذا بک، جو جواب دینے والا بولے گا اشعر بعلام شدیدۃ فی البطن، میں پیٹ میں وہ درد محسوس کر رہا ہوں، یا اشعر بعلام شدیدۃ فی الرأس، میں سر میں بہت زیادہ درد محسوس کر رہا ہوں۔
یہ بھی کہہ سکتے ہیں ماذا حدث الآن. آن نہیں کہیں گے، بیکا لگا دیں گے، ماذا حدث بیکا. اس کے جواب میں بولے گا جی ہاں میں گیا تھا، نعم ذهبت الى الطبيب، یا پھر بولے گا نہیں لا لم اذهب الى الطبيب. اب یہ یہاں پر دو چیزیں دیکھ لیں. ایک طریقہ ہے آپ فعل ماضی کے اندر نفی کرنا چاہ رہے ہیں تو یا تو آپ فعل مضارع پر لم داخل کر دیں اور زمانہ ماضی کے اندر آپ اس کی نفی کر دیں، یا پھر آپ فعل ماضی پر ما داخل کر دیں، ما ذهبت. تو دو طریقوں سے وہ جواب دے گا. نعم ذهبت الى الطبيب، جی ہاں میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، یا تو یہ بولے گا لا لم اذهب الى الطبيب، یا بولے گا ما ذهبت الى الطبيب. یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. اب ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، مسئلہ تھوڑا سا تھا، تو کیا آپ نے دوائی لے لی؟ هل تناولت الدواء، کیا آپ نے دوائی لے لی؟ کیا آپ نے دوائی کھا لی؟ دوائی لے لی، ٹھیک ہے. یا آپ تو یہ سوال کر سکتے ہیں. اس کے جواب میں یا تو بولے گا نعم، جی ہاں، یا پھر بولے گا لا، نہیں، یا پھر اس کا پورا جواب دے گا لم اتناول الدواء بعد، یعنی میں نے ابھی تک دوائی نہیں لی. اور اگر بعد ہٹا دیں گے تو بولیں گے میں نے دوائی نہیں لی. لم اتناول الدواء بعد یعنی میں نے ابھی تک دوائی نہیں لی. تو اگر ہم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے لم اذهب الى الطبيب ولم اتناول الدواء، نہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں نہ ہی میں نے دوائی کھائی ہے. نہ ہی میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں نہ ہی میں نے دوائی کھائی ہے، نہ ہی میں نے دوائی لی ہے. تو آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں. اب یہ ہے اس کا اگر ہم مثبت میں جواب دینا چاہیں، مثبت جواب کیا ہوگا؟ نعم ذهبت الى الطبيب جی ہاں میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. فماذا قال طبيب. اب یہ سوال ہوا تو ڈاکٹر نے کیا کہا آپ کو، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر نے آپ کو کیا کہا، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ الضغط مرتفع، ضغط کہتے ہیں بلڈ پریشر کو، ضغط کہتے ہیں بلڈ پریشر. مرتفع جیسے یہ بلند ہے لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ بڑھا ہوا ہے. بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، یعنی اس کو سر میں درد ہو گیا تھا تو شاید یہ بلڈ پریشر کے بڑھے ہونے کی وجہ سے تھا کہ بلڈ پریشر کا بڑھ گیا ہے. یا پھر کہتے ہیں السکری مرتفع، یہ شوگر کے لیے استعمال ہوتا ہے. شوگر بڑھا ہوا ہے. دونوں کو اگر ملا کر پڑھیں تو الضغط والسکری مرتفع، بلڈ پریشر اور شوگر جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے. یا پھر اس کے یہ کر دیں، یہاں پر آپ ایضاً کا اضافہ کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ نے الضغط مرتفع والسکری ایضاً، الضغط مرتفع والسکری ایضاً، بلڈ پریشر ہائی ہے اور شوگر بھی. اب ڈاکٹر کہتا ہے
کما تناولت الدواء، یا پھر یہ کہتا ہے کما تناولت دواء السکری، آپ نے شوگر کی دوائی نہیں لی، یا آپ نے شوگر کی جگہ آپ ڈاکٹر لگا دیں، یا آپ نے بلڈ پریشر کی دوائی نہیں کھائی، یا آپ نے شوگر کی دوائی نہیں لی۔ اب مثال کے طور پر کہتا ہے کہ نعم تناولت، نعم تناولت، نعم تناولت، تو اب دوائی بھی کھائی ہے لیکن اس کے باوجود بھی فرق نہیں پڑ رہا، تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے اعتقد انک لم تتبع الحمیۃ، پرہیز۔ اب یہ اتباع پیروی کرنا ہوتا ہے، اور حمیہ کا معنی ہے پرہیز کرنا، تو اس کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پھر پرہیز نہیں کیا، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پرہیز نہیں کیا، یعنی آپ نے دوائی بھی کھائی ہے اس کے باوجود آپ کو آرام نہیں آ رہا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پرہیز نہیں کیا۔ اعتقد انک لم تتبع الحمیۃ، اب یہ جو جملہ ہے نا اعتقد انک، اس کو آپ ایک الگ طریقے سے ایک الگ لائن پر یا ایک الگ صفحے پر اس کو لکھ لیں، اس کو بطور تعبیر ہم چند ایک جملوں میں استعمال کریں گے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا آخر میں انشاءاللہ اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے۔ اس کو آپ لکھ لیں الگ سے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے استعمال کریں گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پرہیز نہیں کیا، تو پھر اس کے تائید میں کہتا ہے نعم ھذا صحیح، ھذا صحیح، آپ کی بات تو درست ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ یا پھر یوں کہہ سکیں نعم قلت صحیحا، نعم قلت صحیحا، او نعم ھذا صحیح۔ اب اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ آپ کہہ تو صحیح رہے لیکن میں نے کام کیا کیا ہے، پھر وہ بتائے گا نعم تناولت کثیرا من السکریات، تناولت کثیرا من السکریات، اب وہ میٹھی چیزوں کو جو ہے نا انہوں نے ڈٹ کے کھایا، اسی وجہ سے شوگر بڑھ گیا۔ والدہون والنشبیات، یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں کھائی اس نے، اس وجہ سے یہ دوائی کھانے سے تلی ہوئی چیزوں کے لیے کیا لفظ بول رہا ہے، کیا لفظ استعمال ہوگا؟ تناولت کثیر من السکریات والدہون والنشبیات، اس طریقے کے چیزیں اس نے بیان کی کہ جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، میٹھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ میں نے بہت زیادہ کھائی، اس وجہ سے مجھے فرق نہیں پڑا، یعنی یہی میں نے اس کی بد پرہیزی کی تھی۔ دہون مطلب یہی تلی ہوئی چیزیں، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی تردید کرتا ہے، نہیں صحا کرتا، ایسا نہیں ہے، یعنی ڈاکٹر نے کہا نا کہ اعتقد انک لم تتبع الحمیۃ، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پرہیز نہیں کیا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں صحا کرتا، ایسا نہیں ہے کہ میں نے پرہیز نہیں کیا، بلکہ کیا ہے اس نے پرہیز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر پھر اس پر کلام کرتا ہے، ایک تو اس نے بیان کیا کہ اعتقد انک لم تتبع الحمیۃ، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پھر پرہیز نہیں کیا، اس کا اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نے پرہیز تو کیا ہے، تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے وہ اعتقد انک لم تمارس الریاضہ، اعتقد، پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ تمارس الریاضہ جب دونوں استعمال ہوتے ہیں جملے میں تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ورزش، یعنی آپ نے پھر فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں رکھی ہوں گی، پھر آپ نے کیا کیا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز یعنی ورزش وغیرہ نہیں کی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں بہتری نہیں آئی۔ اور ویسے اگر تمارس اس کا جو مصدر ہے ممارسہ، ممارسہ جو ہے مفاعلۃ کے وزن پر ممارسہ، اس کا معنی ہوتا ہے پریکٹس کرنا، پریکٹس کرنا۔ اگر ریاضہ کے ساتھ استعمال ہو
تو اس کا معنی ہو جائے گا ورزش کرنا. ممارست الریاضہ یعنی ورزش کرنا، یہ مصدری معنی اس کا آ جائے گا. اعتقد انک لم تمارس الریاضہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پھر ورزش نہیں کی. اب مثال کے طور پر ڈاکٹر کی اس بات کا بھی وہ انکار کرتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے، تو کیا کرے گا؟ حاولت ذالک، یہ بھی کیا تھا میں نے، حاولت ذالک ایضا، میں نے یہ بھی کیا تھا، یعنی میں نے پریکٹس بھی کی تھی، سوری ورزش بھی کی تھی، فزیکل ایکٹیویٹیز بھی رکھی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ نام ہاکذا ما لم امارس الریاضہ، نعم ہاکذا لم امارس الریاضہ، نعم ہاکذا لم امارس الریاضہ، جی ہاں ایسا ہی ہے کہ میں نے ورزش نہیں کی، میں نے ورزش نہیں کی. اب ڈاکٹر اس کو اور ڈراتا ہے. ڈاکٹر کیا کہتا ہے اس کو؟ حالتک خطیرۃ، حالتک خطیرۃ، آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت خطرناک ہے، یعنی آپ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، آپ کی بہت زیادہ خراب ہے. لا بد لک، لا بد لک یا لا بد من الحمیۃ، لا ڈاکٹر اس کو ڈاک بنانا چاہتا ہے. بس کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ. تو لا بد من الحمیۃ ولا بد من الریاضۃ، ولا بد من الریاضۃ. اب یہ اس کے دو چیزوں کی تلقین کر رہا ہے. اور اس بات پر وہ تنبیہ بھی کرتا ہے ولا یکفیک الدواء، صرف دوا جو ہے وہ آپ کو کفایت نہیں کرے گی، آپ کے لیے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے اور ورزش کرنا بھی ضروری ہے، پھر جا کے آپ کی طبیعت درست ہوگی. لا بد من الحمیۃ ولا بد من الریاضۃ ولا یکفیک الدواء. اس کو وحدہ اکیلے آپ کو دوائی جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گی، آپ کو درست نہیں کرے گی، آپ کے لیے پرہیز کرنا اور ورزش کرنا ضروری ہے. یہ ولا یکفیک الدواء وحدہ، یہ پہلے بھی لگا سکتے ہیں نا سب اس سے پہلے یہ جملہ لا بد من الحمیہ سے جی پہلے بھی لگا سکتے ہیں. جی ٹھیک. شاہ صاحب ریاضہ کا مطلب جم ہو سکتا ہے؟ جی مقصود تو یہی ہے، ورزش کرنا ضروری نہیں ہوتا جم میں جانا، تو ورزش اس لیے مطلقاً کہہ دیا کہ گھر پر کرنا چاہے یا جم میں جا کر کرنا چاہے، اس لیے پھر اس انداز کو استعمال کیا گیا. ریاضہ کا ویسے مطلب کیا ہوتا ہے اکیلے اگر استعمال ہو خود؟ ریاضت اکیلے بھی اسی ہی معنی میں آتا ہے. باغ کے معنی میں؟ جی نہیں وہ روضہ کی معنی، وہ روضہ ہوتا ہے. وہ روضہ، جی جی. میں ریاض الجنہ آگے ہے نا، وہ ریاض ہے نا بغیر تا کے ہے، یہ روضتن کی جمع ریاضن آ جائے گی نا، یہ ریاضتن ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، ماذا افعل الان، ماذا افعل، ماذا افعل الان، اب میں کیا کروں، اب میرے لیے کیا ہے. اب وہ تنبیہ کرتا ہے اس کو اتبع الحمیۃ ومارس الریاضۃ وتناول الدواء. وتناول الدواء. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ دو تین چیزوں کی اس نے تنبیہ کر دی.
قابلنی بعد شہر، دوبارہ مجھے 1 مہینے کے بعد دکھانا ہے. اس کو دوائی دی اور پرہیز بتایا اور ورزش بتائی، اور اس کو یہ کہا کہ مہینے کے بعد پھر دوبارہ آ کے مجھے چیک اپ کروانا ہے. ڈاکٹر کہاں رہتا ہے اس کی عربی؟ کیا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کہاں بیٹھتے ہیں یا کہاں چیک اپ کرتے ہیں، ڈاکٹر جی جی کہاں جی جی، ہوتے ہیں؟ ہاں جی، ان کا کلینک یعنی ہاسپٹل کہاں ہے؟ ہاں زبردست. تو یہاں آپ یوں کہیں گے ما عنوان الطبیب، ڈاکٹر کا ایڈریس کیا ہے؟ ماں عنوان. عنوان، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے فرمایا تھا آخر میں اعتقاد ان کا، اس کے بارے میں کچھ فرماؤں گا. جی 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 جی. اعتقد انک، یہ بطور تعبیر ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ جب آپ کسی سے کوئی گمان رکھتے ہیں، کوئی اعتقاد رکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یوں کیا ہوگا یا آپ یوں کریں گے، تو اس کے لیے یہ پھر اعتقد ان کا استعمال ہوتا ہے. جیسے اعتقد انک مریض، اعتقد انک ذاهب الى السوق، اعتقد انک الطبيب، انک الطبيب، اعتقد انک اخو زید. یہ جب آپ بیان کریں گے، کسی کو اپنا گمان بیان کرتے ہیں تو یہ اعتقد ان کا یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے. اس کو آپ اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ بازار جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ زید کے بھائی ہیں. تو یوں جو ہے ہم اس کو اعتقد ان کا کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آپ اپنے پاس محفوظ بھی کر لیں، اور ہو سکے تو 15 20 25 جتنی آپ کو وقت میں گنجائش ملے تو اس کی مثالیں لکھیں، نئے نئے جملے بنانے کی کوشش کریں، سوچیں. تو انشاءاللہ اس کو آپ کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ بہتری آئے گی. اس کا مطلب کہ کوئی اور بھی لفظ ہے، لگتا ہے، ایسا لگتا ہے. اظن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اعتقد یہ تھوڑا سا مستعمل اور پیارا سا لگتا ہے بولنے میں. اظن بھی صحیح. استعمال کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر. صاحب ایک جملہ قرآن بھائی فرمائیں. جی جی فرمائیں. اعتقد انک تتکلم فی لغت العربیہ، زبردست. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ عربی میں گفتگو کر سکتے ہیں، عربی زبان میں. جی ٹھیک ہے. اعتقد انک استاد، نعم. آپ اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں. اعتقد انک استاد العربیہ، استاد العربیہ، انک تتکلم بالعربیہ، اعتقد انک تتکلم باللغة العربیہ. جی یہ بھی صحیح ہے. اعتقد انک استاد. جیسے موسم اچھا ہے، میں مطلب اس کا کیا ہوگا؟ اعتقد ان الجو جیدا یا جمیلا. جہاں پر اعتقاد تو جملہ درست نہیں ہوگا مانوی اعتبار سے. جب آپ جی موسم میں کھڑے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ موسم صحیح ہے صحیح نہیں ہے. تو یہ ایسی چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ابہام ہو، جس کے بارے میں آپ جی کنفرم کوئی چیز کہہ نہ سکتے ہو. اس کے متعلق آپ یوں بیان کریں گے اعتقد انک. یہ اعتقد، اب انا کا لگانا بھی ضروری نہیں ہے، انا ہو بھی لگا سکتے ہیں، انا ہا بھی لگا سکتے ہیں. ضمائر کا آپ تبادلہ کر سکتے ہیں، ضمائر کی تصریف کر سکتے ہیں. اعتقد انہ ابن زید، انہا بنت خالد، اعتقد ان ساعۃ لزید. اب انا کے بعد آپ ضمیر بھی لا سکتے ہیں، اس میں ضمیر بھی لا سکتے ہیں، اس میں ظاہر بھی لا سکتے ہیں.
اب اس میں ضمیر کوئی سے بھی لا سکتے ہیں، آپ اس میں ظاہر بھی کون سا بھی لا سکتے ہیں، تو اس کے مطابق آپ پھر پورے جملے کو بیان کر سکتے ہیں. تو اس کے مختلف طریقوں سے آپ مختلف جملے بنائیے گا، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کی بہتر پریکٹس ہوگی. جی استاد مجھے لگتا ہے آپ پہنچ گئے، اس کی عربی کیا ہوگی؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اعتقد انہ ہوا خالد، یہ صحیح ہے؟ اعتقد انہ ابو خالد، زبردست. ہوا خالد ایسے بھی ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے. مجھے لگتا ہے کہ لاہور کا موسم ٹھیک ہوگا. ہاں بنائیں اس کی عربی. یہ آپ بنا دیجئے. اچھا، اعتقد ان جو لاہور جید. مجھے لگتا ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے، اس کی عربی کیا ہوگی؟ اعتقد انک وصلت. انا فی غایت السرور بهذا الجو. ماشاء اللہ، زبردست. چلے اللہ پاک آپ سب کو برکت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ پابندی سے آپ تشریف لاتے ہیں. بس یہ صرف آپ نے لکھنے کی حد تک محدود نہیں رکھنا اور یہاں کلاس کے تک بھی محدود نہیں رکھنا. کوشش کریں اس کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو پریکٹیکلی طور پر بھی بولنا آ جائے. نعم انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ہم کل اپنے مقررہ وقت پر حاضر ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.